لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں پاکستان، اور جو نیو ویزاز ہیں وہ بھی نہیں ایشو کر رہے۔ ایون کہ لاسٹ ٹائم ہماری ایک فیملی جا رہی تھی یہاں سے پاکستان سے، تو انہوں نے ان کو آف لوڈ کر دیا کیونکہ وہاں پہ کرنٹ سچویشن جو ہے نا وہ جنگ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہے۔ یو ایس اے کے، یو کے جتنے بھی پیسنجر تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ابھی جا کے ان کے ری ایشو ریویلیڈیشن جو کہ اسٹارٹ کی ابھی ایئر لائن نے۔ نمبر ہے آپ کے پاس کہ کتنے لوگوں کو وہاں سے یہاں پاکستان واپس بھیجا گیا؟ جی، جو ہمارے اپنے ہیں تقریباً 10 سے 15 لوگ تو ہمارے اپنے ہیں، اور اوور آل اگر ہر ایجنٹ کی بات کریں تو 80% تک ایسا ہی سچویشن ہے۔ پروازیں جا رہی ہیں، اب تو نارمل سٹارٹ ہو گئی، پاکستانی موسٹلی ہو جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں، فلائٹ کینسل ہو جاتی ہیں، ادروائز فلائی دبئی کی بھی جاتی ہے، اتحاد کی بھی، اور ایمریٹس کی جو ہے نا وہ اب روٹین میں جانا شروع ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے تو پورے خطے میں مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی جو لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں بھی، اور جو پاکستان آنا چاہتے ہیں انہیں بھی پچھلے دور میں یا پچھلے دنوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم آج آئے ہیں ایک ٹریول ایجنٹ ہیں عبدالرؤف صاحب، ان کے پاس، تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ جو پاکستانی اوورسیز اس وقت باہر کے ملک ہیں ان کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سنا ہے بہت سے ممالک جو ہیں، خاص طور پہ یو اے ای، بہت سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے جو پاکستانی ہیں یہاں سے جو دوسرے ممالک جا رہے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ تو ساری کہانی جو ہے عبدالرؤف صاحب سے پوچھیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا عبدالرؤف صاحب۔ جی، السلام علیکم سر۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ جو اوورسیز لوگ باہر کام کرتے ہیں انہیں کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ ٹریول ایجنٹ ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں باہر جانے کے لیے بھی، ٹکٹیں بھی کرتے ہیں، ویزے بھی لگواتے ہیں، تو اس وقت جو خاص طور پہ یو اے ای کے حالات ہیں وہ ذرا پہلے بتائیں۔ وہاں سے بہت سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ بہت سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے اور کتنے لوگ آپ کے رابطے میں ہیں جن کو ایسا کیا گیا؟ سر، وجہ یہی ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے نا جنگ کی، اس کی وجہ سے ایک تو وہاں پہ جاب اپرچونٹی بہت زیادہ کم ہو گئی ہوئی ہیں، تو وہ لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں پاکستان، اور جو نیو ویزاز ہیں وہ بھی نہیں ایشو کر رہے۔ ایون کہ لاسٹ ٹائم ہماری ایک فیملی جا رہی تھی یہاں سے پاکستان سے، تو انہوں نے ان کو آف لوڈ کر دیا کیونکہ وہاں پہ کرنٹ سچویشن جو ہے نا وہ جنگ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہے، تو آپ جو ہے نا فی الحال ٹریول نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے آپ کے ایسے لوگ ہیں جاننے والے دوست احباب جن کو، یا آپ کے پاس کتنے آپ کے کلائنٹس ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے یا دبئی نہیں جانے دیا گیا؟ نہیں، کلائنٹ تو سر بہت سارے ہیں، ہماری ساری مارکیٹ ہی ڈسٹرب پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ یو ہی مین ہیڈ ہے ٹریول کا، تو آن ورڈ ہمارے یو ایس اے کے، یو کے جتنے بھی پیسنجر تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ابھی جا کے ان کی ری ایشو ریویلیڈیشن جو کہ اسٹارٹ کی ابھی ایئر لائن نے، تو بہت زیادہ جو ہے نا ٹریول میں بہت زیادہ مطلب فرق آیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، یہ جو آپ بات کریں کہ ویزا رینیو بھی نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس طرح ماضی میں بھی کبھی ہوا ہے؟ پہلے کووڈ میں ہوا ہوگا، اس سے پہلے، اس کے بعد تو ابھی جا کے جو کرنٹ سچویشن ہے نا، ابھی تو فیملیز کو بھی ویزاز نہیں وہ یو اے والے ایشو کر رہے، جو ویزاز جن کے لگے ہوئے ہیں ان کو وہ واپس بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیں، اس ٹائم ہمارے کرنٹلی جو صورت حال ہے کرنٹ وہ بہت مطلب ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ جو ہے نا واپس پاکستان کوئی جائیں۔ نمبر ہے آپ کے پاس کہ کتنے لوگوں کو وہاں سے یہاں پاکستان واپس بھیجا گیا؟ جی، جو ہمارے اپنے ہیں تقریباً 10 سے 15 لوگ تو ہمارے اپنے ہیں، اور اوور آل اگر ہر ایجنٹ کی بات کریں تو 80% تک ایسا ہی سچویشن ہے۔ ایک تو ٹریول نہیں ہے، اور اوپر سے جو ٹکٹ کے ریٹ ہیں وہ بہت ہائی ہیں، نارمل کے 1 لاکھ روپے کی ٹکٹ تھی، یہ ریٹرن ٹکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ریٹرن ٹکٹ کی جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ویزاز بھی نارمل ہو رہے تھے، فیملیز کے بھی آ رہے تھے۔ جنگ کے بعد جو ٹکٹ ہے وہ 253 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے ٹکٹ گئی ہے، اور مطلب کہ 1 لاکھ والی ٹکٹ اب 3 لاکھ میں چلی گئی، اور ویزا لگ ہی نہیں رہا۔ ویزا بالکل نہیں لگ رہے سر۔ ویزا کن لوگوں کا لگ رہا ہے؟ کسی قسم کا بھی نہیں ابھی لگ رہا ویزا۔ دبئی میں بھی کسی قسم کا ویزا نہیں لگ رہا؟ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دبئی میں نہیں ویزا فی الحال لگ رہا۔ ابھی اگر میں جانا چاہوں ایز اے ٹریول ایجنٹ آپ کے پاس آؤں تو دبئی نہیں آپ مجھے بھیج سکتے؟ جی، میں بالکل نہیں آپ کو بھیج سکتا، جو کرنٹ سچویشن ہے نا، کیونکہ ہماری آئی ڈیز ان ایکٹیو ہیں، اور اس پہ ہم آپ کو کسی صورت بھی نہیں بھیج سکتے جب تک آئی ڈیز مطلب کیا ان ایکٹیو ہے؟ پورٹل ہوتے ہیں ہمیں وہ یو امیگریشن سے ملے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ویزا وغیرہ پروسیس کرتے ہیں، تو وہ ابھی تک جو ہے نا کلوز ہیں، مطلب اس میں وہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم ویزا اپلائی کر سکیں یا اس طرح۔ یہ کب تک ایسی صورتحال رہے گی؟ کچھ اس پہ بات ہوئی ہے اب کسی حکام سے یا کسی اور لوگوں سے بات ہوئی؟ ابھی ریسنٹلی جو نیوز تھی کہ فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک آف مئی میں جو ہے نا اس پہ کام کریں گے کہ پاکستان کو جو تھوڑا سا کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کرنٹ کوئی آپشن نہیں آ رہی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یو اے کا تو یہ حالات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کوئی دبئی جا ہی نہیں سکتا، لیکن کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ کیسے جا رہے ہیں پھر؟ وہ سر جن کے اقامات لگے ہوئے ہیں، جن کے ریزیڈنسی ہے آلریڈی ان کے پاس،
وہ جا رہے ہیں. مطلب کہ نیو بند اگر وہاں پہ کسی کا گھر ہے تو وہ جا سکتا ہے, ادروائز اگر کسی کا کاروبار ادھر ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے. وہ بھی جا سکتا ہے, جن کے پاس اقامہ ہے, ویلڈ آئیڈیز ہیں, وہ جا سکتے ہیں. ادروائز کوئی نیا بندہ دبئی دیکھنے جانا ہو تو السلام علیکم, نیو بندہ, کوئی فیملی, ایون فیملی بھی نہیں جا سکتی. اچھا مجھے اب سعودی عرب کا بتائیے گا, وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ اس وقت لوگ آسانی سے جا رہے ہیں؟ سعودیہ بہتر ہے یو اے کی بنسبت. سعودیہ تو لوگ جا رہے ہیں, سعودیہ جا رہے ہیں. حج ابھی ماشاءاللہ جا رہا ہے, تو حج پہ بھی لوگ جا رہے ہیں. پھر عمرے کا بھی انہوں نے ہمیں نئی ڈیٹ دے دی, 2 جون کے بعد ویزاز وغیرہ اوپن کر رہے ہیں. تو سعودیہ کا ٹریفک جو ہے نا وہ نارمل بنسبت یو اے کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا جیسے کہ 1 لاکھ روپے کی ٹکٹ تھی دبئی کی جو 3 لاکھ پہنچ گئی ہے. اب اگر کسی نے دوسرے ممالک میں جانا ہو, امریکہ جانا ہو یا ایران جانا ہو, یہاں کی جو ٹکٹ ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ جی ڈیفینیٹ ہے, اوور آل اضافہ ہو جاتا ہے. اب ایک سیکٹر مہنگا ہوتا ہے, آن ورڈ بھی مہنگا کر دیتے ہیں. تو ابھی امریکہ کی ٹکٹ بھی 3-4 کے راؤنڈ اباؤٹ بن رہی ہے. وہ تو مطلب ایوریج نارمل ٹکٹ ہے 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی ہوتی تھی, وہ بھی اوپر چلا گیا ریٹ اس کا بھی, وہ بھی 3.25 کے قریب آپ پہنچ, کیونکہ ریو ایشو ری ویلیڈیشن جو 2-3 مہینے میں لوگ ٹریول نہیں کیے, ان کا بھی لوڈ ہے آگے جانے کا. تو اس حساب سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیمنٹ جو ہے نا پرائس وہ فلیکچویٹ کر کے. اچھا یہ بتائیے گا بھائی کہ اس وقت جو پروازیں ہیں وہ تو نہیں منسوخ ہو رہی کہ اس میں بھی کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلے وغیرہ ہے؟ پروازیں جا رہی ہیں, اب تو نارمل سٹارٹ ہو گئی. پاکستانی موسٹلی ہو جاتی ہیں, کیا کہتے ہیں, فلائٹ کینسل ہو جاتی ہیں. ادروائز فلائی دبئی کی بھی جاتی ہے, اتحاد کی بھی, اور ایمریٹس کی جو ہے نا وہ اب روٹین میں جانا شروع ہو گئی ہیں. اچھا عبدالرؤف صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے دبئی کی آپ نے بات کی کہ آپ کے اپنے جاننے والے کوئی جو آپ کے کلائنٹس سے 10-12 تو وہ واپس آ گئے ہیں, کیا صورتحال وہ وہاں کی بتاتے ہیں؟ اب سننے میں آ رہا ہے یا وہاں خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کچھ لوگ وہ بھی نکالے جا رہے ہیں جو وہاں پہ ویڈیوز بناتے رہے یا قانون کو فالو نہیں کرتے. یہ وجہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اپنے اس وقت نوکریاں کم ہو گئی ہیں, ڈاؤن سائزنگ چل رہی ہے, اس وجہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے؟ یہ تو آئیڈیا نہیں ہے, مطلب کہ یہ تو گورنمنٹ کا ان کا ہے. لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن تھی اس پہ لوگوں نے, وہ آپ کو پتا ہے, ایکسٹرا وہ بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, یا وہ اپنی طرف سے خبریں دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بھی آپ پہ کچھ لوگوں کو انہوں نے رپورٹ لازمی کیا کہ آپ جو ہے اپنی حد تک رہیں, آپ ہماری گورنمنٹ کے ایشوز میں زیادہ انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا عبدالرؤف صاحب یہ بتائیے کہ جنگ سے پہلے آپ لوگوں کے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات؟ سر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جنگ سے پہلے ایک نارمل ہم سموتھ چل رہے تھے, کوئی مطلب کسی قسم کی نہیں تھی. ابھی اس کے بعد کتنے بندے دبئی بھیج دیتے تھے آپ 1 مہینے میں اگر جنگ سے پہلے کی بات؟ سر دبئی سے ہٹ کے بھی اوور آل ٹریول تھا وہ سارا کلوز ہوا ہے نا, تو میکسیمم ہم سمجھنے اگر ہمارا 100% تھا تو 50-30% جو ہے کام باقی رہ گیا. 100 بندہ اگر جاتا تھا تو اب صرف 30% جا رہا ہے. دبئی سے مطلب جنگ سے پہلے لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر جاتے تھے, ہم یہ سنتے تھے کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں نوکریوں کی صورت میں یا کرنے یا انجوائے کرنے, ٹور وغیرہ کرنے. اب لوگ جا رہے ہیں باہر یا لوگ اب بھی نہیں باہر جا رہے؟ سر لوگ جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کوئریز آئی ہوئی, لوگوں نے کہا ہے ہمیں بتائیں کب اوپن ہوتا ہے, ہم نے جانا ہے, وزٹ کرنا ہے, جیسے ایک لوگوں کی روٹین ہوتی ہے. لیکن کچھ سچویشن یہ ہے کہ ابھی کوئی ویزا وغیرہ یا کچھ بھی ایسی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹریول کروا سکیں. دبئی کا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ویزا کتنے کب لگ رہا ہے, آپ جیسے آپ کہہ رہے لگ ہی نہیں رہا, اگر لگے گا آنے والے دنوں میں 1-2 ہفتے میں تو کوئی کتنے پیسوں پہ کیا معاملہ؟ پہلے تو نارمل 1 منتھ کا ہوتا تھا, 2 منتھ کا ہوتا تھا, وہ 30 سے لے کر 50 کے راؤنڈ اباؤٹ, مطلب 50,000 میں 30,000 کا 1 منتھ کا ہے, 50 کا 2 منتھ. کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ویزے کے لیے؟ ریکوائرمنٹ صحیح ہے سر, آپ کا ID کارڈ چاہیے ہوتا ہے, بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, آپ کا اکاؤنٹ ویلڈ ہو, اور آپ کا پاسپورٹ اور پکچر چاہیے ہوتی ہے. یہی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اب کوئی پالیسی چینج تو نہیں ہوئی؟ ابھی فی الحال آئی نہیں ہے کوئی کرنٹ پالیسی, جو آئے گی تو پھر اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین یہ ہیں عبدالرؤف صاحب, ٹریول ایجنٹ ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے پاکستان سے کوئی بھی بندہ, کوئی نیا بندہ جو کہ دبئی پہلی بار جا رہا ہے وہ ہم نہیں بھیج سکتے, کیونکہ جو ویزا جہاں پہ لگتا ہے جس پورٹل پہ وہی ان ایکٹیو ہے. ہاں وہ لوگ جن کا پہلے وہاں پہ کوئی ریزیڈنسی ہے یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں, اور ان کے اپنے کوئی کلائنٹس جو ہیں 10 سے 12 لوگ, وہ بھی ان کو بھی جو ہے واپس بھیج دیا گیا ہے. تو پورے اس وقت دنیا میں خاص طور پہ جو عرب امارات ہیں اور جو اس طرح کے ممالک ہیں جو کہ امریکہ اور ایران کی جنگ سے متاثر ہوئے ہیں, تو اس جنگ سے جو ہے پورا یہ خطہ جو ہے اس وقت متاثر ہوا ہے, اور لوگ جو ہیں بڑی پریشانی کا سامنا پڑ رہا ہے. خاص طور پہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں, جو لوگ باہر کام کرتے ہیں, ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.